ناظرین، جس طرح آپ نے اس ویڈیو کے پہلے حصے میں جانا کہ کس طرح برطانیہ نے سفارتی داؤ پیچ کا استعمال کرتے ہوئے ایسٹ انڈیا کمپنی کے قیام کو ممکن بنایا، اور ایسٹ انڈیا کمپنی نے کس طرح برِ صغیر کے لوگوں کا استحصال کیا اور اپنی جنگی عزائم کو عملی جامہ پہنایا۔ ویڈیو کے اس حصے میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح ایسٹ انڈیا کمپنی اور برطانوی راج نے دنیا کے امیر ترین خطے کو ایک غریب ترین خطے میں تبدیل کر دیا۔ ہم آپ کو وہ حقائق بھی بتائیں گے جس بنا پر ایسٹ انڈیا کمپنی کو تاریخ کی طاقتور ترین کمپنی کہا جاتا ہے، اور کس طرح دنیا کا طاقتور ترین بادشاہ ایک کمپنی کا وظیفہ خوار بن کر رہ گیا۔ یہ سب جاننے کے لیے ہماری ویڈیو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ سب سے اہم موڑ 1757 میں لڑی جانے والی جنگ پلاسی ہے، جس میں ایسٹ انڈیا کمپنی کے ایک کلرک رابرٹ کلائیو کے 3000 سپاہیوں نے بنگال کے نواب سراج الدولہ کی 50,000 فوج کو شکست دے دی۔ کیسے شکست دی، یہ کہانی مطالعہ پاکستان میں بھی درج ہے۔ بس کہانی کا اخلاقی نتیجہ یاد رکھیے کہ جنگ کے بعد کلائیو نے سراج الدولہ کا صدیوں کا جمع کردہ خزانہ سمندری جہازوں میں لدوا کر بالکل اسی طرح لندن پہنچا دیا جس طرح 18 سال قبل نادر شاہ دہلی کی دولت دونوں ہاتھوں سے نچوڑ کر ایران لے گئے تھے۔ لیکن کلائیو نے تمام دولت شاہی خزانے میں جمع نہیں کروائی، بلکہ اپنے لیے بھی کچھ حصہ رکھ لیا، جس کی مالیت آج کل کے حساب سے $3 کروڑ بنتی ہے۔ اس رقم سے اس نے برطانیہ میں ایک شاندار محل بنوایا اور وسیع جاگیر خریدی جس کا نام پلاسی رکھا۔ یہی نہیں، اس نے پیسہ دے کر نہ صرف اپنے لیے بلکہ اپنے باپ کے لیے بھی پارلیمان کی نشست خرید لی۔ بعد میں اسے سر کا خطاب بھی عطا کر دیا گیا۔ لیکن اسی دوران بنگال میں آنے والے خوفناک قحط اور اس کے نتیجے میں صوبے کی 1/3 آبادی کے فنا ہو جانے کی خبریں انگلستان پہنچنا شروع ہو گئی تھیں، جن کا سبب لارڈ کلائیو کی پالیسیوں کو قرار دیا گیا۔ لارڈ صاحب پر انگلیاں اٹھنے لگیں، چہمگوئیاں ہونے لگیں، کرتے کرتے نوبت پارلیمان میں قرارداد پیش ہونے تک جا پہنچی۔ یہ قرارداد تو خیر منظور نہیں ہو سکی، کیونکہ اس زمانے میں پارلیمان کے 1/4 کے لگ بھگ ارکان کے خود ایسٹ انڈیا کمپنی میں شیئرز تھے۔ بحث کے دوران کلائیو نے کثر نفسی سے کام لیتے ہوئے اپنے وسیع و عریض دولت کے بارے میں کہا، میں تو خود سخت حیران ہوں کہ میں نے ہاتھ اس قدر ہولا کیوں رکھا، ورنہ وہ چاہتے تو اس سے کہیں زیادہ مال و زر سمیٹ کر لا سکتے تھے۔ تاہم ہندوستان میں برپا ہونے والی قیامت کے اثرات کسی نہ کسی حد تک کلائیو کے دل و دماغ پر اثر انداز ہونے لگے اور اس نے بڑی مقدار میں افیم کھانا شروع کر دی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ وہ 1774 میں اپنے کمرے میں پراسرار حالت میں مردہ پائے گئے۔ یہ معمہ تو آج تک حل نہیں ہو سکا کہ آیا کلائیو نے خودکشی کی تھی یا افیم کی زیادہ خوراک جان لیوا ثابت ہوئی، لیکن یہ بات بالکل واضح ہے کہ ان کی ہندوستان میں حکمت عملی کے بعد ایسٹ انڈیا کمپنی جس راستے پر چل نکلی وہ ہندوستان کی آزادی کے لیے ضرور جان لیوا ثابت ہوئی۔ اس دوران مغل کچھ اپنی نااہلی اور کچھ بیرونی حملوں اور مرہٹوں کی چیرہ دستیوں کے باعث اس قدر کمزور ہو چکے تھے کہ وہ دور ہی دور سے انگریزوں کے رسوخ کو دن دگنا رات چگنا بڑھتے دیکھنے کے علاوہ کچھ نہ کر سکے۔ چنانچہ جنگ پلاسی کے صرف نصف صدی بعد ایسٹ انڈیا کمپنی کی سپاہ کی تعداد 2.5 لاکھ سے تجاوز کر گئی اور انہوں نے بنگال سے نکل کر ہندوستان کے بڑے حصے پر اپنا تسلط قائم کر لیا۔ سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ نوبت یہاں تک کیسے پہنچی کہ 1803 کے آتے آتے دہلی کے تخت پر بیٹھا مغل شہنشاہ شاہ عالم ایسٹ انڈیا کمپنی کا وظیفہ خوار بن کر رہ گیا۔ ایک زمانہ تھا کہ اسی شاہ عالم کے پرکھ جہانگیر کے آگے انگریز سفیر ٹامس روک گھٹنوں کے بل جھکتا تھا۔ اب یہ حالت تھی کہ اسے ایسٹ انڈیا کمپنی کے ایک کلرک کو جھک کر پورے بنگال کا اختیار نامہ پیش کرنا پڑا۔ یہ بات حیرت انگیز ہے کہ یہ سارا کام برطانوی حکومت نے نہیں بلکہ ایک کمپنی نے کیا، جس کا صرف ایک اصول تھا، ہر ممکن ہتھ کنڈے استعمال کر کے اپنے حصہ داروں کے لیے زیادہ سے زیادہ منافع کمانا۔ یہ کمپنی لندن کے ایک علاقے میں چھوٹی سی عمارت سے کام کرتی تھی اور قیام کے 1 صدی بعد تک بھی اس کے مستقل ملازمین کی تعداد صرف 35 تھی، لیکن اس کے باوجود دنیا کی تاریخ میں کوئی کمپنی ایسی نہیں گزری جس کے پاس اس قدر طاقت ہو۔ اگر آپ کو شکایت ہے کہ آج کی ملٹی نیشنل کمپنیاں بہت طاقتور ہو گئی ہیں اور وہ ملکوں کی پالیسیوں پر اثر انداز ہو رہی ہیں، تو اب ذرا تصور کیجئے کہ گوگل، فیس بک، ایپل، مائکروسافٹ
اور سامسنگ مل کر ایک کمپنی بن جائیں جس کے پاس اپنی جدید ترین ہتھیاروں سے لیس فوج ہو، اور جو ملک ان کی مصنوعات خریدنے سے انکار کرے یہ کمپنی اس پر چڑھ دوڑے۔ ایسٹ انڈیا کمپنی نے بالکل یہی کام چین کے ساتھ کیا۔ پہلے جیسا کہ ہم نے لارڈ کلائیو کی افیم کے ہاتھوں موت کا ذکر کیا تھا، یہ افیم ایسٹ انڈیا کمپنی ہندوستان میں اگاتی تھی، لیکن ساری کی ساری اس کے عہدیدار نہیں کھا جاتے تھے، بلکہ اس کا بڑا حصہ چین لے جا کر مہنگے داموں بیچا جاتا تھا۔ جب چینیوں کو احساس ہوا کہ یہ تو ہمارے ساتھ گھپلا ہو رہا ہے تو انہوں نے مزید افیم خریدنے سے معذرت کر لی۔ کمپنی اپنے منافع میں کمی کیسے برداشت کرتی؟ اس نے 1839 میں چند توپ بردار جہاز چین بھیج کر چین کا دقیانوسی بحری بیڑا تہس نہس کر دیا۔ چینی شہنشاہ نے اپنی غلطی تسلیم کرتے ہوئے نہ صرف افیم کی درآمد پر پابندی اٹھا دی بلکہ بطور جرمانہ ہانگ کانگ بھی برطانیہ کو دے دیا، جو 1997 میں کہیں جا کر واپس چین کو ملا۔ اس دوران ایسٹ انڈیا کمپنی نے ہندوستان میں اپنی پیش قدمی جاری رکھی اور ایک کے بعد ایک ریاست ان کی جھولی میں آ کر گرتی رہی۔ 1818 میں انہوں نے مرہٹوں سے بھی سلطنت چھین لی۔ اس کے بعد اگلے چند اشروں میں سکھوں کو شکست دے کر تمام مغربی ہندوستان یعنی آج کے پاکستان پر بھی قابض ہو گئے۔ اب درہ خیبر سے لے کر برما اور ہمالیہ کی برفانی چوٹیوں سے لے کر راس کماری تک ان کا راج تھا۔ اب اونٹ نے خیمے میں گھس کر بدو کو مکمل طور پر بے دخل کر دیا تھا۔ معاملات یوں ہی چلتے رہے لیکن پھر بدقسمتی نے گھیرے ڈال دیے۔ 1857 میں کمپنی کے اپنے ہی تنخواہ دار سپاہیوں نے بغاوت کر دی، جس کے دوران بڑے پیمانے پر خون خرابہ ہوا۔ اس زمانے میں اخبار چونکہ عام ہو گئے تھے، اس ساری گڑبڑ کی خبریں انگلستان تک پہنچ گئیں۔ ہوتے ہوتے کمپنی کا تاثر برطانیہ میں اتنا خراب ہو گیا کہ بالآخر پارلیمان کو عوامی دباؤ کے زیر اثر کمپنی کو اپنی ملکیت میں لینا پڑا اور ہندوستان براہ راست برطانوی حکومت کی عملداری میں آ کر ملکہ وکٹوریہ کے تاج کا سب سے درخشاں ہیرا بن گیا۔ ایسٹ انڈیا کمپنی پھر بھی چند سال گھسٹ گھسٹ کر زندگی گزارتی رہی، لیکن کب تک؟ آخر 1 جون 1874 کو 350 سال کی طویل شان و شوکت کے بعد یہ کمپنی تحلیل ہو گئی۔ کمپنی کی وفات حسرت آیات پر اس زمانے میں ٹائمز اخبار نے جو نوٹ لکھا تھا وہ کمپنی کی تاریخ کی عمدہ ترجمانی کرتا ہے۔ اس کمپنی نے جو کارہائے نمایاں سر انجام دیے وہ بنی نوع انسان کی تاریخ میں کسی اور تجارتی کمپنی کے حصے میں نہیں آ سکے، نہ ہی آئندہ آنے والے برسوں میں امکان ہے کہ کوئی اور کمپنی اس کی کوشش بھی کر پائے۔ ٹائمز کا قصیدہ اپنی جگہ، لیکن لگتا یہی ہے کہ شاید انگریزوں کو اپنی اس کمپنی کے کارہائے نمایاں پر کچھ زیادہ فخر نہیں ہے، کیونکہ آج لندن میں لیڈن ہال اسٹریٹ پر جس جگہ کمپنی کا ہیڈ کوارٹر تھا وہاں ایک بینک کی چمچماتی عمارت کھڑی ہے اور کہیں کوئی یادگار، کوئی مجسمہ، حتیٰ کہ کوئی تختی تک نصب نہیں ہے، نہ کوئی جنازہ اٹھا، نہ کہیں مزار بنا۔ کمپنی کی کوئی جسمانی یادگار ہو نہ ہو، اس نے جو کام کیے ان کے اثرات آج تک محسوس کیے جا سکتے ہیں۔ شاید یہ بات بہت سے لوگوں کے لیے حیرت کا باعث ہو کہ اس کمپنی کے غلبے سے پہلے اورنگزیب عالمگیر کے دور میں ہندوستان دنیا کا امیر ترین ملک تھا اور دنیا کی کل GDP کا 1/4 حصہ پیدا کرتا تھا، جبکہ اسی دوران انگلستان کا حصہ صرف 2% تھا۔ ہندوستان کی زمین زرخیز اور ہر طرح کے وسائل سے مالا مال تھی اور لوگ محنتی اور ہنرمند تھے۔ یہاں پیدا ہونے والے سوتی کپڑے اور ململ کی مانگ دنیا بھر میں تھی، جبکہ جہاز رانی اور سٹیل کی صنعت میں بھی ہندوستان کا کوئی ثانی نہیں تھا۔ یہ ساری صورتحال جنگ پلاسی کے بعد بدل گئی اور جب 1947 میں انگریز یہاں سے گئے تو سکندر کے برعکس ان کی جھولی بھری ہوئی اور ہندوستان کے ہاتھ خالی تھے۔ انڈیا کے سابق وزیر اعظم اور ماہر اقتصادیات منموہن سنگھ نے اسی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ سلطنت برطانیہ کے خلاف ہماری شکایات کی ٹھوس بنیاد موجود ہے۔ 1700 میں انڈیا تنہا دنیا کی 22.6% دولت پیدا کرتا تھا، جو تمام یورپ کے مجموعی حصے کے تقریباً برابر تھی، لیکن یہی حصہ 1952 میں گر کر صرف 3.8% رہ گیا۔ 20ویں صدی کے آغاز پر تاج برطانیہ کا سب سے درخشاں ہیرا در حقیقت فی کس آمدنی کے حساب سے دنیا کا غریب ترین ملک بن گیا تھا۔
اب اس سوال کی طرف آتے ہیں کہ انگریزوں کے 200 سالہ استحصال نے ہندوستان کو کتنا نقصان پہنچایا۔ اس سلسلے میں مختلف لوگوں نے مختلف اندازے لگانے کی کوشش کی ہے۔ ان میں سب سے زیادہ قرین قیاس ماہر معاشیات اور صحافی منہاج مرچنٹ کی تحقیق ہے۔ ان کے مطابق 1757 سے لے کر 1947 تک انگریزوں کے ہاتھوں ہندوستان کو پہنچنے والے مالی دھچکے کی کل رقم 2015 کے زر مبادلہ کے حساب سے 30 خرب ڈالر بنتی ہے۔ ذرا ایک منٹ رک کر اس رقم کا احاطہ کرنے کی کوشش کریں۔ اس کے مقابلے پر نادر شاہ بیچارے کو دہلی سے صرف 143 ارب ڈالر لوٹنے ہی پر اکتفا کرنا پڑا تھا۔ 400 سال پہلے جہانگیر کے دربار میں انگریز سفیر کو شک گزرا تھا کہ آیا واقعی ہندوستان اتنا امیر ہے کہ اس کے شہنشاہ کو سونے چاندی اور ہیرے جواہرات میں تولا جا سکتا ہے، اور کہیں دوسرے پلڑے میں درباریوں نے ریشم کی تھیلیوں میں پتھر تو نہیں ڈال دیے۔ اگر کسی طرح سر ٹامس کو واپس لا کر انہیں یہ اعداد و شمار دکھا دیے جائیں تو شاید ان کی بدگمانی ہمیشہ کے لیے دور ہو جائے۔ ایسی بہت سی انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔